الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحاقہ مکیہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ ہو ہی جانے والی چیز کیسی کچھ ہے، وہ ہو ہی جانے والی چیز اور تو تجزیوں سے نہ جان سکے کہ وہ ہو ہی جانے والی چیز کیا ہے۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج ہم نئی سورہ مبارکہ سورۃ الحاقہ جو کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں وہ 52 ہیں اور 2 اس کے رکوع ہیں۔ مکی سے مراد ظاہر ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے مشمولات میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی سختیوں کے حوالہ سے اس سورہ مبارکہ میں مضمون ہیں، اور اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے جس آیہ مبارکہ سے فرمایا ہے اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حاقہ رکھا گیا ہے۔ حاقہ کا معنی کیا ہے؟ جو پہلی آیت مبارکہ ہے الحاقہ۔ حاقہ کا کئی معنی جو ہیں وہ عربی لغت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حاقہ کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو برحق ہو، اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حاقہ کا معنی ہے ایسی چیز جو ایک مقررہ وقت میں لازمی طور پر واقع ہو جائے، اس کو بھی حاقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کا ہونا برحق ہو اور اس میں کوئی شک نہ ہو تو اسے بھی عربی زبان میں الحاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور اس کے معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے اندر الحاقہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے آپ قیامت کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حاقہ قائم ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ الحاقہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاقہ، یہ واقع ہونے والی چیز جسے قیامت آپ کہہ سکتے ہیں۔ ملحاقہ، یہ کیسی قیامت ہوگی، یہ واقع ہونے والی کیسی ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا واقع ہونا یقینی ہے، جس کا واقع ہونا جو ہے ہر صورت میں لازمی اور ضروری ہے، جو واقع ہو کے رہے گی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور اے لوگو تمہیں کیا معلوم کہ یہ واقع ہونے والی کیا چیز ہے۔ اب یہ قرآن پاک کا مانا جائے ایک انداز ہے کہ پہلے جس چیز کی اہمیت کو اس نے بیان کرنا ہو تو اس کے اندر بالکل اللہ تعالیٰ قرآن کے اکثر آیات ایسی ہیں اور کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو اپنایا ہے۔ جیسے یہاں فرمایا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اسی طرح فرمایا القاریعہ ملقاریہ وما ادراک ما القاریعہ، یہی انداز ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ وہ قیامت کی ہولناکیوں میں ہر چیز کو وہ کھڑکھڑا کے اس کے وجود کو تباہ کر دے گی۔ فرمایا تمہیں اس کا کیا اندازہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے یہ جملے یہاں پر زجر و توبیخ کے لیے ارشاد فرمائے کہ مسلمان، ہر مومن وہ الرٹ ہو جائے، ہر ایک مسلمان جو ہے وہ باخبر رہے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی زندگی کے اختتام کا واقعہ واقع ہو جائے۔ اس لیے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی،
وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کا تو اب نظام زندگی لپیٹ دیا گیا، اس کا سارا نظام لپیٹ دیا گیا، اب اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ تو اب اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہیں اس واقع ہونے والی چیز جو ہے اور جس کا واقع ہونا برحق اور سچ بھی ہے، اور تمہیں زبان سے تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو کہ قیامت کا قائم ہونا حق اور سچ ہے، لیکن تمہارا عمل جو ہے وہ اس کی گواہی نہیں دیتا۔ زبان تو گواہی دے رہی ہے لیکن تمہارا عمل اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور تم مومن کامل اور مسلم کامل بن جاؤ، تو پھر اس قیامت کے واقع ہونے والی جو گھڑی ہے اس کا انتظار کرو اور اس کے وقوع ہونے میں ہر لمحہ تیار رہو، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جب وہ واقع ہو، تمہاری تیاری مکمل ہو، تو جب تم اس کے بعد اپنے مالک سے ملو گے اور قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اہل ایمان، سامعین و ناظرین، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھ کر جینا چاہیے۔ اصل میں ہم اس بات کو بولتے ضرور ہیں لیکن دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات کو دل سے تسلیم کر لیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس لمحہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، اگر عملی طور پر اور دلی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں تو کبھی بھی ہم کوئی برائی کی طرف مائل ہی نہ ہوں، ہم اس کی طرف سوچیں بھی نہ۔ آپ نے دیکھا جو شخص قریب المرگ ہو، قریب الموت ہو، اور ڈاکٹرز اسے جواب دے دیں کہ جناب اب اس کا علاج نہیں ہے، انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ وہ وقت پورا فرمائے گا، اور اس کو بتا بھی دیا جائے کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے، تو بتائیے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کسی کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے؟ کیے بھی ہوں تو معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، کہتا ہے یار اگر تمہارا بھی قصور تھا یا میرا جو بھی ہے، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اور اب صرف اللہ کا ذکر اور بس، دنیا کی ہر چیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میرے اب اختتام کے لمحات آ چکے ہیں، اور اب وہ ہر برائی کو چھوڑ چکا ہے، اور اب صرف وہ نیکی، اچھائی اور بھلائی اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کی انائیں بھی مٹ جاتی ہیں، اس کی ذاتیات بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی نفرتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، قدورتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ دل کو پھر من کو پاک اور صاف بھی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میں چند دن کا مہمان ہوں، اگر جناب مجھ سے زیادتی ہوئی، آپ جو بھی ہے آپ مجھے معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے، اور ہر لمحہ ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو، اس لیے کہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب میں دنیا میں مزید زیادہ عرصے تک نہیں رہوں گا، تو اب وہ برائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے صحت کے زمانے میں یہ سوچ لیں کہ جناب ہماری موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تو یقین کیجیے ہمارا حال بھی اس لاجواب مریض کی طرح ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک تصور ہے، نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم ایسے چل رہے ہیں، ابھی ہمیں کون سی موت آنے لگی ہے، ابھی تم جوان ہیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں، یہ باتیں سوچتے نہیں بلکہ ہم یہ بولتے بھی ہیں، ہم یہ کہتے بھی ہیں۔ اپنے بچوں اور نوجوانوں کو کوئی اگر کہہ دے کہ جناب اب اس کو کہیں کہ یہ سمجھائیں یہ کام کریں، اب یہ اور ابھی بچہ ہے جی، ابھی جوان ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا یہ جملے نہیں بولے جاتے ہمارے معاشرے میں؟ اس کا کیا مطلب؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ اور اتنے سال زندہ رہے گا؟ کیا جوانوں کو موت کبھی نہیں آئی؟ کیا جوانوں کے جنازے نہیں پڑھے ہم نے؟ کیا بچوں کے جنازے نہیں پڑھے ہم نے؟ بچوں کے بھی پڑھے ہیں، جوانوں کے بھی پڑھے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کوئی موت کے لیے کوئی بوڑھا ہونا شرط تو نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کسی جگہ اگر کہیں لکھا ہو کہ موت کے لیے بوڑھا ہونا شرط ہے، سفید بال ہونا شرط ہے، کہیں لکھا ہے کسی جگہ پہ؟ نہیں لکھا۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں موت کسی لمحہ بھی انسان پر آ سکتی ہے، وہ واقع ہونے والی کسی وقت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو لہذا آئیے اپنے مالک سے عہد کیجیے
اپنے مالک سے عہد وفا کیجئے کہ اے میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا دن مجھے عطا کر دیا ہے، اور جب اگلے دن پھر نیا دن ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے ایک دن اور مل گیا مجھے گناہوں پہ معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اور نیکیوں کا پلڑا بڑھانے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس ایک ملنے والے دن کو دنیا کی رنگینیوں میں تباہ کر دیں، شیطان کی رغبتوں میں ہم تباہ کر دیں اور شیطان کی خوشیوں میں ہم اس کو ضائع کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا الحاقہ، یہ واقع ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے واقع ہونے والی جو ہو جانی ہے، وما ادراک ملحاقہ، اور وہ تو تجزیوں سے نہ جان سکے اور تمہیں اس کا تجزیوں سے اندازہ بھی نہ ہو سکے گا کہ وہ ہو جانے والی چیز کیا ہے۔ اس کی آگے وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے حوالہ سے اور اس کا ذکر کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ اپنی زندگی کا اور ہر دن آخری دن سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔